ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام آن دی ریکارڈ لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر۔ برطانیہ و یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن آپ کی خدمت میں پروگرام جو ہے وہ لائیو پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر منڈے کو ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی تازہ ترین جو صورتحال ہے اور پاکستان میں درپیش جو دیگر مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ کرنٹ افیئر، چاہے وہ یو کے سے ریلیٹڈ ہو، یورپ سے ہو، ایشیا سے ہو، یا دنیا کے کسی بھی اہم ممالک سے ہو، اور اہم موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور جو مسائل ہیں ان کے حل کی جانب ہم اپنے جو مہمان ہمارے درمیان سینئر تجزیہ نگار، سینئر صحافی موجود ہوتے ہیں، مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کی ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی ہم ایک دوسرے کے پیغامات جو ہیں اور ایک دوسرے کے تجزیات جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان پر اس حوالے سے کہ پاکستان میں جس طرح انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، اس طرح بھیڑ بکریوں کو بھی نہیں کاٹا جاتا۔ گوشت کا جو چھوٹے گوشت کا ناغہ ہے وہ منگل والے دن ہوتا ہے، ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے وہاں پر بھی۔ میں ابھی آ رہا تھا تو میرے مہمان جو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں، وہ یہ بات کر رہے تھے کہ مچھلی کے شکار کے لیے بھی وہ ایک موسم ہوتا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے، مگر پاکستان میں انسانیت کا قتل اور خاص طور پر مذہب کے نام پہ جو قتل و غارت کی جا رہی ہے اور خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے کہ کون ذمہ دار ہے اور ان ذمہ داران کو کس طریقے سے ہم روک سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کو ان کے انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی جو ہیں وہ ہم شامل کریں گے پروگرام میں۔ مہمانوں کی تعارف کی طرف چلتا ہوں۔ میجر افضال صاحب تائی سینئر سٹیزن ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، نوٹنگہم سے تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ میجر صاحب۔ ان کے ساتھ حبیب جان صاحب، سابق پاکستان پیپل پارٹی چھوڑ چکے ہیں، فرینڈز آف لیاری اور تجزیہ نگار ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین، آپ بھی پروگرام میں شامل ہو کر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانیت کا قتل اور ایک انسان کی جان کی جو قیمت ہے وہ گوشت کی بھی کچھ قیمت ہو سکتی ہے پر کے جی، اور مچھلی کی بھی کچھ قیمت ہو سکتی ہے پر کے جی، اور جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے انسانیت کو پاکستان کے اندر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ہماری حکومتیں، ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے جو نام نہاد اسلامی جو فتویٰ دینے والے علماء ہیں، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا اس حوالے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوئی بہت گہری سازش کی جا رہی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس تیزی سے ابھی آپ لاہور کا سانحہ دیکھ لیجئے، لاہور میں بادامی باغ میں جس طریقے سے کرسچن برادری جو ہے ان کے گھروں کو جلایا گیا، انسان میں سمجھتا ہوں کہ خون کے آنسو روتا ہے جب اس پوری سی ڈی کو واپس گھمایا جائے۔ اس پر بات کریں گے۔ آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، اور ٹیلی فون نمبرز جو ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھیں گے۔ میرے صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لاہور کے سانحے سے دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی لاہور کے سانحے سے پہلے کچھ علماء حضرات نے کرسچنز کے حوالے سے فتویٰ دیا قتل کرنے کے حوالے سے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ، مطلب یہ بتائیے، تھوڑا تجزیہ دیجیے کہ کس طرف یہ ہم لوگ جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، جہاں تک تعلق ہے کہ یہ پہلی بات تو کوئی بھی کسی بھی مذہب کا جو احترام کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی گستاخی کرتا ہے رسول پاک کی، تو وہ تو ایک شیطان آدمی ہے اور وہ ایول مائنڈ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس ایول مائنڈ کو ہم نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیزس جن کا کہ قرآن پاک میں is the only person who has got a dual status، جو کہ خدا کی روح ہے اور اس کا کلمہ ہے۔ تو ان کی زبانی جو انہوں نے کہا تھا کہ whosoever speaks against the son of man، وہ اپنے آپ کو پروفٹ ڈینیل کی جو پالیسی جو تھی پروفیسی، اس کو ریفر کر رہے تھے کہ کمنگ فرام لکنگ لائک ہیومن بینگ کمنگ فرام دا کلاؤڈس۔ تو وہ کہہ رہے تھے اپنے بارے میں کہ اپنے جو فالورز ہیں کہ whosoever speaks against the son of man will be forgiven۔ تو انہوں نے ایک بلینک سرٹیفکیٹ دے دیا اپنے فالورز کو کہ میرے اوپر کوئی اگر کوئی بات کرتا ہے تو تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا، تمہارا یہ فرض ہی نہیں بنتا۔ اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ but whosoever speaks against the Holy Spirit will neither be forgiven in this world
nor in the world hereafter. تو وہ ان کو وہ یہ کہہ کے گئے تھے کہ یہ جو ہولی اسپرٹ ہے، ہولی اسپرٹ ہے کیا؟ وہ خدائی ہے، وہ اٹ پروسیڈ فرام گاڈ، اٹس پارٹ آف گاڈ اکارڈنگ ٹو قرآن. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے یہ اس جنگ کا تعلق ہے، رسول پاک کی گستاخی کرنے والا جو بھی بندہ ہے گا وہ تو ایول مائنڈ ہے، لیکن ہم نے اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا؟ کاؤنٹر کرنے کی جہاں تک بات ہے، اس میں یہ کرنا کہ بھی وہ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو بھی بیچ میں لے آنا اور ان کے گھروں کو جلا دینا، ابھی اب یہ ان دیکھ کو لیجیے قتل نا کرنا. کہ یہ جو لاہور کا جو ثانیہ ہوا ہے، اس سے پہلے 3 علماء جو ہیں انہوں نے کلیئرلی ایک فتویٰ دے دیا، اور بڑی بے باکی سے، اور آپ یہ دیکھیے بڑی انہوں نے، اور اس پہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. صحیح بات. ابھی حکومت نے یہ 11 افراد جو ہیں، 11-12 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں پر تشریف لے کے گئے ہیں، اور وہاں پر وہ 30 سیکنڈ کا میڈیا بتاتا ہے کہ 30 سیکنڈ کا فوٹو سیشن کروا کے وہاں سے واپس آ گئے ہیں. سر بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حکمران اگر اسی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ، میں اور ہم کسی کو بھی جا کے ہم کسی کو قتل کر سکتے ہیں. آپ یہاں سے چھوٹی سی ان کی ذرا ان کے ایڈمنسٹریشن دیکھ لیں، ان کا انصاف دیکھ لیں، ان کا کنٹرول دیکھ لیں، ان کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں کہ ہوا کیا ہے. آن گراؤنڈ یہ ہوا ہے کہ 2 بندوں کی آپس میں بات ہے، کوئی شراب کے اوپر یا جس وجہ سے بھی ہے. اس آدمی کا قصور ہے یا نہیں ہے وہ آئیڈینٹیفائی تو پہلے کریں نا کہ ہے، اس کو موقع دیں کہ بھی آیا وہ یہ بات واقعی صحیح. اب یہ تو اتنی جو ہے وہ معصوم سی وہ کمیونٹی ہے کہ میرے اپنے خیال میں کوئی بندہ کرسچین جو ہے وہ جرت ہی نہیں کر سکتا، ان میں جرت چھوڑی نہیں انہوں نے. تو اب اس سے یہ توقع کرنا، چلو ٹھیک ہے اگر کسی نے کیا، ہر بندہ تو پھر گارنٹی تو نہیں دے سکتا نا. اگر کوئی ایسا جو ہے وہ ایک حرام زادہ ہے کوئی، تو اس کے بدلے میں وہ جو معصوم ہے، پہلے تو ان کی ایڈمنسٹریشن دیکھیں کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر خالی کر دیں، وہ کدھر جائیں؟ ان کے لیے کون سی جگہ چھوڑی ہے آپ نے جہاں پہ وہ تحفظ لیں؟ ان کو تحفظ کہیں بھی نہیں ہے، پاکستان کے کسی کونے میں تحفظ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے. آپ ان کو تحفظ دینا مناسب سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں. تو وہ اگر وہاں سے گئے ہیں تو آپ کو انٹینشنز آپ کی پتہ لگ رہی ہے، کوئی ٹربل ہونے والی امید ہے. اب ان کو آپ تحفظ دیں پہلے، تاکہ جو لوگ جو اس قسم کے ہیں جو کہ وہ درندے بنے ہوئے ہیں تو ان کو سختی سے نپٹیں، اور ان سے ڈرنے کی بھی، آپ ان سے ڈریں گے تو دوسروں کو انکریج کریں. ٹھیک ہے، حبیب جان صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے، کراچی سے آپ کا تعلق ہے، فرینڈز آف لیاری کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں مختلف موقعوں پر. لاہور دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، کوئٹہ دیکھ لیں، کہیں پر بھی دیکھ لیں، اور خاص طور پر کراچی کو بھی چلو آج تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. حبیب جان صاحب، بغیر اس چیز کو دیکھے ہوئے کہ کوئی قصوروار ہے نہیں ہے، کسی سے کوئی دشمنی ہے نہیں ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اگر یہ وجوہات چلو فار ایگزامپل ہم مان بھی لیں کہ کوئی قصوروار ہے، میں نے آپ کا قصور کیا ہے، تو کیا ہمیں یہ انسانیت کا قانون، اسلام تو بھول ہی جائے نا، اسلام تو پاکستان میں اب ہے یا نہیں ہے یہ تو ڈیٹیل میں جاؤں گا تو کل کو مجھ پہ بھی کوئی فتویٰ لگ جائے گا. کیا پاکستان میں انسانیت کا یہ، یا کوئی انسانیت کا جو اصول ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی کسی کا قصوروار ہے تو اس کو قتل کر دو؟ وہاں پر تو پھر آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ڈھیر بچھائے جا رہے ہیں لاشوں کے. عطا صاحب، پہلے تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ کال کیا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے نا 21ویں صدی میں نہیں ہے. بظاہر تو ہم ہیں، 8 دن کی پالیسی ہے، اور جب سے ہمارا میڈیا آیا ہے تو اس کی بڑی مہربانی ہے. اور جیسے آپ نے لاہور کی بات کی، بادامی باغ کی، میرا خیال ہے کہ پہلے جیسے آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ناگا ہوتا ہے گوشت کا بھی اور مرغی کا بھی اور فش کا بھی، اور ہمارے یہاں تو لگتا ہے کہ فتویٰ جو آپ نے کہا فتوے جاری کیے گئے ہیں کہ جنت کس طرح ملے گی. دودھ میں پانی ملانے والا بھی کسی کو مار کے جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، مرچ میں بھوسا ملانے والا بھی، ماں باپ مطلب بھائی کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے والا بھی. اور جنت کا شارٹ کٹ ہم نے یہ ڈھونڈ لیا ہے کہ سنی ہے تو شیعہ کو مار دے جنت مل جائے گی، دونوں شیعہ سنی مل کر کسی کرسچن کو مار دے جنت مل جائے گی. تو سب سے بڑا جو کریڈٹ گوز ٹو آور ملاز کہ جنہوں نے جنت کا اتنا شارٹ کٹ بنا دیا ہے کہ انہوں مارو تو جی جنت لگ گئی تنوں. اب بادامی باغ کا جو واقعہ، میرا خیال ہے کہ جو بزنس مائنڈڈ لوگ ہیں
پاکستان اس وقت گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے. اس طرح لوگ کہتے ہیں جی ایران، سعودی عرب، دبئی، امریکہ، جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے پاکستان کو ایک ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. اب جو بھی ہماری لینڈ کی جو کنڈیشن ہے، پوزیشن ہے پاکستان کی، ہندوستان سے بھی ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں. ہم لاکھ ٹریڈ کر لیں، دشمن ہوتا ہے. اس طرح فرینچ آپ جائیں فرانس، وہ انگریزی نہیں بولتے، جتنی ٹریڈ کر لیں. جب فرینچ یہاں آتے ہیں تو انگریز بھی ان سے اتنی نفرت کرتا ہے. ٹریڈ اپنی جگہ ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان کی یہ خوبصورتی ہے، وہ پاویں امن آشا چلا لو، چاہے لتا منگیشکر کو بلا لو، چاہے مہدی حسن کو بھیج دو، نفرت اپنی جگہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان ہمارا دشمن تھا، ہے اور رہے گا. اور جو کچھ ہو رہا ہے بلوچستان میں یا یہ لاہور میں جو کچھ ہوا بادامی باغ، پہلے تو آپ نے اس کی ایک تحقیقاتی کمیشن ہونا چاہیے کہ اس زمین کی پرائم لوکیشن کیا تھی، کیا کوئی بلڈر کی کانسپریسی تھی، کیا کوئی ہندوستان کی کانسپریسی تھی. اور دیکھیں نا 150 مکانات کا جل جانا، کسی کا مرنا نہیں ہے اس میں. اور پھر سی ایم آئے 30 سیکنڈ کی فوٹو سیشن ہوئی. تو اس کی ایک پوری تھورلی انکوائری ہونی چاہیے. اور اب انکوائری کون کرے گا، کس پہ کس کا اعتماد ہے، کس پہ کس کا بھروسہ ہے، وہ دیکھنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان جیسا آج ایک واقعہ ہوا ہے، وچ از میں زرداری صاحب سے لاکھ اختلافات ہونے کے باوجود بھی بڑی ہمت کی. 4 دن پہلے حکومت تو جا رہی ہے کہ ایران اور پاکستان میں ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، میچور انڈرسٹینڈنگ ریگارڈنگ گیس. اب میں نہیں سمجھتا کہ اس منصوبے کو پاکستان کے دشمن کس طرح دیکھتے ہیں، کہ آیا یہ منصوبہ پرولونگ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، اور اس کا ایکشن کا ریئیکشن کیا ہوگا. اور ہماری سیکیورٹی فورسز میں اتنی اہلیت نہیں ہے. اب آرمی کہتی ہے کہ جناب کہ آپ کے ملک میں دھماکہ ہونے والا ہے. اب وہ رپورٹ کہاں جاتی ہے کسی کو نہیں معلوم. دھماکہ ہو جاتا ہے اور امام ملک سینہ چوڑا کر کہتا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا جی. وہ پاگل دے پتر، تو پہلے کہہ رہا تھا تو انتظام بھی تو کرتا. یو آر اے منسٹر، انٹری منسٹر، ساری کی تمہارے پاس ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. لیکن آرمی میں ایک بات اور کہوں، آرمی چیف کی بھی یہاں بہت بڑی نااہلی میں کہتا ہوں کہ جناب کے 7000 لوگوں کا مر جانا یہ ظلم ہے میجر صاحب. یعنی کہ اب آپ دیکھیں ہمارے جو دوست ہیں متحدہ قومی موومنٹ والے، 50 لوگوں پہ کتنا ہنگامہ ہے، روز جاتے ہیں روز کرتے ہیں، لیکن بھائی 7500 جو لوگ مارے گئے اور نہ بھی تو کچھ کرو. ٹھیک ہے. نہیں میں صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا ہمارے درمیان کالر موجود ہے، ان کو بھی ذرا شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی ہیلو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ الیکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم الیکشن کے بارے میں آج محترم آج ہم الیکشن کے بارے میں نہیں بات کر رہے. آج ہم نے نہیں میں بتاتا ہوں، آج ہم الیکشن کے بارے میں نہیں، آج ہم جو پاکستان میں انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، جو مذہب کے نام پر لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو انسانیت کا قتل ہے اس کا ذمہ دار کون ہے. وہ اب دیکھیں، اب کراچی میں عباس ٹاؤن میں جو ہوا ہے یا لاہور میں جو مسیح میں ہوا ہے، جی تو آئی ڈاؤٹ اٹ کہ یہ الیکشن جو ہے مقررہ وقت پر ہو سکیں گے. اگر ہوئے بھی تو بڑا خون خرابہ ہوگا، کیونکہ جس طرح یہ آپ کے جو مہمان بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان کے حالات بہت نازک ہیں اور بہت ہی کشیدگی ہے، اور اس حالات میں الیکشن ہونا جو ہے نا. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن رکوانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ آئی تھنک سو اٹس پارٹ آف اٹ. یہ کوئی فورن کانسپیریسی ہے کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہوں تاکہ. ٹھیک ہے جی، بالکل، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، آپ کا موقف ہم تک پہنچا. ان کا کہنا ہے جی کہ الیکشن جو ہے وہ رکوانے کے لیے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل چالیں جو ہیں وہ موجود ہیں. ہمارے اگلے کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کون صاحب؟ جی بڑی مہربانی، کون صاحب کہاں سے؟ میرا نام طارق محمود ہے، میں لنڈن گرینچ سے بول رہا ہوں. جی طارق صاحب کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کی جو آپ نے اپنا نیا شو شروع کیا ہے. مہربانی سر، شکریہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی اس کی پرفارمنس آ رہی ہے، ٹھیک، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. شکریہ. میں اب پاکستان جو آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں حبیب جان صاحب، اور ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میجر افضال صاحب. جی یہ جو ہو رہا ہے کراچی میں، جو شیعوں کے ساتھ ہوا ہے اور لاہور میں احمدی موومنٹ کے ساتھ ہوا ہے اور بھی کرسچن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت جو ہے ان کی بہت بڑی نیگلیجنس ہے. یہ بالکل فیل ہو چکی ہے. نہ تو یہ مائنورٹی کو پروٹیکشن دے سکتی ہے، اور نہ ہی ہمارے پاکستان میں ان لوگوں کو ایکول رائٹس دے سکتی ہے. تو یہ بہت شرمناک بات ہے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت مایوس ہوئے ہیں اس حکومت سے.
اور ہم اس کی بہت مذمت کرتے ہیں. جو کرسچن جو ہے وہ اتنے انوسنٹ اتنے نائیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جس طرح یہ 100 لوگوں نے جو حملہ کیا, 100 گھر جلا دیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کے لیے بہت بڑی شرمناک بات ہے. بے شک سر. طارق صاحب آپ کا میسج پہنچا اور آپ کی نظر میں اقلیت محفوظ نہیں ہے پاکستان کے اندر, آپ کا یہ کہنا تھا. جی اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب کہاں سے؟ منصور ناچیز کا نام ہے اور نوڈی گاؤں سے بول رہا ہوں. منصور صاحب کیا کہیں گے جناب؟ کہنے کے لیے بچائی کچھ نہیں, کوئی شک نہیں, مگر پھر بھی اپنی جھوٹی انا کو بچانے کے لیے کچھ تو کہنا پڑے گا کہ ہم غلطی پر نہیں ہیں. یہ دنیا والے غلط ہیں, ہم غلط نہیں ہیں. ہمیں لڑایا جا رہا ہے, ہم نہیں لڑتے, ہم کسی کو نہیں مارتے. حالانکہ سب جتنی بھی غلطیاں ہیں یہ ہم میں ہیں. مرغی میری گھر بری ہے اور پڑوسی کے گھر میں جا کر انڈا دے تو میں پڑوسی پر الزام دوں. ٹھیک. یار یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کے لیڈر اور جتنے ہمارے علماء کرام ہیں یہ, اور جتنے ہمارے استاد ہیں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں, اسٹوڈنٹ جتنے بھی ان سے سیکھتے ہیں, یہیں سے سبق ملتا ہے. درسوں سے, امام بارگاہوں سے, گرجوں سے, مسجدوں سے, اور یہ سیاستدانوں کے جو کیمپ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ. ہر ایک سیاستدان کہہ رہا ہے کہ وہ فرشتے ہیں اور دوسرے برے ہیں, اور یہاں سے ہی ابتدا ہو رہی ہے. آج کل تو ایک بیماری ہے, جیسے کہ ڈینگی کی بیماری پڑی تھی, آج کل تو ایک بیماری ہے کہ ضمیر کو بیچا جا رہا ہے, لوٹا بازی ہو رہی ہے. اصول ہماری قوم میں نہیں ہے, نہ سیاستدانوں میں ہے, نہ بڑے لیڈروں میں. منصور صاحب یہ ساری باتیں جو ہے ہم ہر روز ہر ٹی وی چینل پہ سنتے ہیں, مگر یہ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ ہم اسی طرح رہیں گے پوری زندگی, پوری صدیاں گزر جائیں گی ہمیں؟ جی منصور صاحب آپ کی کال ڈراپ ہوگی, دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں. اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میں سلیم لندن سے بات کر رہا ہوں. جی جی کیا کہیں گے سر؟ میری گزارش یہ ہے کہ میرے 2 پوائنٹ ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کبھی بے حرمتی ہوتی ہے, یورپ میں ہو یا ایشیا میں ہو, وہ صرف اسلام کے خلاف ہوتی ہے. ٹھیک. اور بھی تو مذاہب ہیں دنیا میں, ٹھیک. اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ٹھیک ہے سر, آپ کا موقف پہنچ گیا. ابھی اس پر ہم ضرور بات کریں گے مہمانوں سے. ہمارے اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی جی میں سلیم بات کر رہا ہوں. سلیم صاحب کیا کہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو آپ حبیب جان کو سلام, آپ کو سلام. ابھی آپ ایک سوال کر رہے تھے کہ کیا ہم ایسے ہی رہیں گے؟ نہیں جی, آپ کی سوچ غلط ہے. ہم اس سے بھی زیادہ بدتر ہو جائیں گے. ہمارا شمار جانوروں سے بھی بدتر ہوگا. ہماری منافقت یہ دیکھیں آپ. حبیب جان صاحب تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں. ان سے پوچھیں, جماعت اسلامی آج مذمت کر رہی ہے, ہر پارٹی آج مذمت کر رہی ہے, ہم کیوں مذمت کر رہے؟ ہم نے تو جو اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا سلمان تاثیر صاحب کا, اس پر تو مذمت نہیں کی تھی. ہم نے تو اسے ہار پہنائے تھے. اس واقعے میں اور اس واقعے میں کیا فرق ہے؟ ہم ہیں وہ منافق لوگ, ہم کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ, اور خدا کی قسم ایک بات پہ حضور کی عمل نہیں کرتے. آپ بات کرتے ہیں دودھ میں پانی ملانے کے. بھائی جس شخص نے یہ واقعہ کیا وہ تو آپس میں دونوں شراب پی رہے تھے. آپ نے ایک شرابی کی بات پہ یقین کیسے کر لیا؟ ٹھیک ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ آپ کے خیالات. بات بالکل کلیئر ہے. انگلینڈ میں رائٹس ہوئے تھے پچھلے سال. دیکھیں یہاں خدا تو ہے, خدا کے بعد انہوں نے ایک سسٹم بنایا کیمرے کا کہ یو آر ان سی سی ٹی وی, پلیز اسمائل اور ٹیک اے پکچر. 3 دن انہوں نے 24 آورز عدالتیں قائم کی, سزائیں دی, اور آپ نے دیکھا کہ 3 دن میں نظام کلیئر ہو گیا. اب پاکستان میں بھی فوٹیج کا نظام آ گیا ماشاءاللہ. کیمرے کے اتنے کیمرے ہیں اور یہ پوری فوٹیج آئی ہے. جو لونڈے لپاڑے ہیں 18 سال کے, 15 سال کے, 19 سال کے, جو بھی ہیں, کسی بھی کمیونٹی کا ہو, اسے ٹانگتے ہیں آپ. دیکھیں واقعہ گجرا کا ہو یا بادامی باغ کا ہو, احمدی کے ساتھ ہو یا کرسچن کے ساتھ ہو, کسی سنی کے ساتھ ہو, کسی شیعہ کے ساتھ ہو, سب سے پہلے وہ انسان ہے. حابل اور قابل کی روایت تو چلی آ رہی دنیا میں. جب آدم کا وجود آیا تو حابل اور قابل کا یہ واقعہ ہوا ہے. دنیا میں پھر سسٹم, سیولائز سوسائٹی نے ایک سسٹم بنایا ہے عدالتوں کا. اب یہ چیف جسٹس کو چاہیے کہ 24 آورز عدالت لگائے. یہ نہیں کہ جناب کہ آج ایک تاریخ لگے, اگلی تاریخ 1 سال کے بعد. حبیب جان صاحب, چیف جسٹس کی جس طرح آپ نے بھی بات کی, چیف جسٹس نے ایک فیصلہ سنایا رینٹل پاور پہ. اس رینٹل پاور کا جو فیصلہ ہے اس کے نتائج کیا نکلے؟
آپ نے دیکھا نہیں یہ کوئی بڑی بات سنیں سر، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن جب چیف جسٹس کے فیصلے پر پی ایم کو واپس جانا پڑا گیلانی کو، چیف کے فیصلے پر آئی جی سنگھ کو جانا پڑا، چیف جسٹس کل کہہ دے کہ جناب کے لاہور کی اس واقعے کی میں عدالت لگاتا ہوں 24 آورز، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، نہ نواز شریف میں، نہ زرداری میں، نہ الطاف حسین میں. سر یہ ایکشن 24 آور کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مرنے والا کرسچن نہیں ہے، یہ پاکستان کی موت واقعہ ہوئی ہے. میں گزارش کر دوں آپ کی خدمت میں، اگر ہو تو آپ کی اجازت ہو تو. نہیں سر آپ بادشاہ لوگ ہیں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دیتا ہوں. میں آپ کی جذبات کی قدر کرتا ہوں. جتنے بھی کالرز آئے ہیں، جنہوں نے جتنی بات کی ہے، میں تہہ دل سے ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. چیف جسٹس نے ایک رینٹل پاور پہ کوئی فیصلہ دیا، اس کو حکمرانوں نے، اس کو آپ کی سابقہ پارٹی نے جس طریقے سے جوتے کی نوک پر لکھا، پوری دنیا کو اس چیز کا اندازہ ہے. اب ہم لاہور کے واقعے پہ جب کہہ دیا کہ گیلانی گو ٹو بیک، قتل و غارت پہ رہیں گے. میں گزارش کرتا ہوں قتل و غارت پہ رہیں گے. بالکل قتل و غارت پہ آتے ہیں واپس. اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے 24 گھنٹے کا نوٹس جو ہے وہ الطاف حسین سے اس سے زیادہ پاورفل کوئی ہے پاکستان میں. اس شخص نے بھی معافی مانگی عدالت کے سامنے. الطاف سے میرے لاکھ اختلافات ہوں، میں کہتا ہوں کہ الطاف صاحب نے یہاں پر ایک گریٹنس دکھائی ہے کہ بھی میں معافی مانگتا ہوں. دیکھیں اس کے بعد رویوں میں تبدیلی آئے گی. برطانیہ نے 3 دن کے اندر عدالتیں قائم کر کے پانی کی بوتل چوری کرنے پر جب سزا دی ہے، جرمانہ لگایا ہے، تو اب دیکھیں سیولائز قوم ہے یہ برٹش، دنیا میں حکمرانی کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی میں نے کہا نا کہ خدا کے بعد انہوں نے ایک کیمرہ خدا کی صورت. میں اب میرے صاحب کی طرف چلتا ہوں. میرے صاحب آپ یہ بتائیے کہ چیف جسٹس کے سو موٹو ایکشن لینے سے یہ لاہور کے واقعے پہ یا کراچی میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کوئی نتائج جو ہیں مثبت نتائج نکلیں گے؟ کوئی نہیں نکلتے سر. دیکھیں جی، جہاں تک تعلق ہے کہ اب سو موٹو ایکشن وہ اگر لیتے بھی ہیں تو دیکھنا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کیا ہے. کیا وہ ایک عام آدمی کو ان کی اگر وہ اس انٹینشنز پہ کہ وہ ریزلٹس اگر سامنے اچیو ہوتے ہیں پھر تو چلو اچھی بات ہے. لیکن یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ جو اصل انسان کا تحفظ ہے یہ پوری ایک انڈیویجول کے چیف جسٹس کی بات نہیں ہے. یہاں پہ یہ پوری قوم کی انڈیویجولی اور کولیکٹیولی بات بھی ہے کہ جتنے ادارے ہیں اور جتنے وہ ریلیجیس آرگنائزیشن ہیں یا باقی جتنی وہ سول سوسائٹیز ہیں اور ہر انسان جو ہے وہ ایجوکیشن ادارے ہیں، جب تک آپ ان کا مائنڈ سیٹ نہیں بناتے کہ بھی اصل چیز انسانیت کیا ہے، اور اس کے لیے جو میرا اپنا خیال ہے یہ خدا کو ماننے والی قوم ہے جو کہ بیسیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں، ان کو میرے خیال میں جو میرا اپنا ایمان ہے ان کو صرف ایک ہی ٹاسک سمپل سا ملا ہے کہ ٹو اسٹیبلش پیس اینڈ جسٹس ان دس ورلڈ. اور اس میں جو سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے مسلمان ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ دیر آر 53 کنٹریز. کسی ملک میں جو 3 چیزیں جو بیسک ہوتی ہیں اسٹیٹ کی وہ نہیں ہیں. وہ کیا ہے کہ اپرچونٹیز، پروٹیکشن اس کے آف پرسن پراپرٹی انٹیگریٹی اینڈ جسٹس. اب جس وقت وہ پوری اسٹیٹ کی وہ فیلئر آ جاتی ہے، آپ اس میں ادارے بھی شامل آ جاتے ہیں، انڈیویجول بھی آ جاتے ہیں، اور مینلی جو ہماری جو ریلیجیس آرگنائزیشن ہے ان کا اتنا انفلوئنس ہے کہ ان کو الیکشن میں تو وہ جیت نہیں سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے. اب جسٹس جو ہے چیف جسٹس کے کئی کام ہوں گے جو کہ بندہ کر سکتا ہے، کئی ہوں گے جن کے اوپر کرٹیسائز کر سکتا ہے. مثلاً کہ اگلے روز جو انہوں نے ڈیول نیشنل لوگوں کے بارے بات کی. اب یہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کی باتیں سنیں، جب یہ آپ کو کالز آ رہی ہیں، ان کو زیادہ درد ہے ان لوگوں سے. اب یہ لوگوں کو تو بلکہ وہ ان کی خدمات انہیں حاصل کرنی چاہیے کہ یہ پیسے بھی بیچتے ہیں، جو بھی فیلنگ کرتے ہیں. اگر وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ وہاں اپنے اس شیل سے نکلیں اور باہر آ کے دیکھیں کہ ان لوگوں کی فیلنگز کیا ہے، تو میرے خیال میں پوری پاکستان جو گورنمنٹ ہے اور کمیونٹی ہے ان کو یہاں سے جو بچے پڑھے ہوئے ہیں اور بچیاں، ان کو انوالو کرنا چاہیے اس کی گورنمنٹ میں، تاکہ یہ اپنا جو ان کا ویژن ہے، اپنی تھنکنگ ہے، اس کو ان کی تھنکنگ کو چینج کریں. ٹھیک ہے، مگر ابھی یہ انہوں نے جو کالر ایک آئے تھے انہوں نے بات کی کہ ہمارا حال جو ہے وہ اسی، جیسے میں نے کہا ایک کویشچن کیا تھا جی کہ ہمارا حال کیا اسی طرح رہے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا حال اس سے زیادہ بدترین ہو. انہوں نے یہ مسعود صاحب نے بھی نوٹنگ سے جو بات کی ہے، آپ دیکھیں کہ ان کو کاز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کاز ہے کیا. آج تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ جب تک کاز نہیں آپ سمجھتے. تو میرے اپنے خیال میں جو میں نے آپ کو بات کہی ہے کہ خدا کا قانون کیا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کے لیے،
تو ان پہ خدا ناراض ہے، ان کو خدا کی پکڑ آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، مگر اس پر تھوڑا سا بحث کریں گے، کالر سے بھی بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہے ہماری قوم سے، ٹھیک ہے، ہماری قوم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، میجر افضال صاحب کا مسلمان کہنا جدھر ہے اس پر ہم مسلمان جدھر بھی ٹھیک، جو انسانیت کا قتل کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، کوئی بھی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ وقت ہوا جاتا بریک کا، ناظرین بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے اور آپ کی کال جو ہے بریک کے بعد دوبارہ شامل کریں گے۔